گمنام منزلوں سے بغاوت کیا کریں، واہ، گمنام منزلوں سے بغاوت کیا کریں، بے سمت راستوں سے عداوت کیا کریں، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے، بے واہ، سمت راستوں سے عداوت کیا کریں۔ مجھے کہتے ہیں کہ آپ 2 برس کے تھے تو میری والدہ کا سایہ مجھ سے چھن گیا، اللہ، اور یہ میری زندگی کا سب سے بڑا حادثہ تھا، لیکن میرے لاشعور میں تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ میری ماں کی شکل کس طرح کی تھی، میں آج بھی نہیں جانتا۔ ہمارے زمانے میں ہمارے علاقے میں شناختی کارڈ کے اوپر خواتین کی تصویر نہیں ہوتی تھی، اور اس کا شناختی کارڈ کے اوپر بھی تصویر نہیں ہے۔ کرۂ ارض پر کہیں بھی اس ہستی کی تصویر نہیں ہے، نہ میرے سامنے کوئی ایسی شکل ہے کہ میں کہہ سکوں۔ آپ یہ کہیں کہ محرومی کا سفر شروع ہو رہا ہے، ہوا بالکل۔ پھر 7-8 سال کی برس عمر میں میرا والد کا سایہ چھن گیا، تو گویا آپ یہ سمجھے کہ 8 برس کی عمر میں کرۂ ارض پر ایک یتیم بچہ تھا۔ نہیں خبر کہ یہ دل کس سے بھر گیا مرشد، واہ واہ واہ، نہیں خبر کہ یہ دل مرشد کیا کس سے کہنے، بھر گیا مرشد، بخار عشق تھا کل سے اتر گیا مرشد، بخار عشق تھا کل سے اتر گیا مرشد، اور بہت دنوں سے یہ باد صبا اداس آئی، واہ 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 واہ، بہت دنوں سے یہ باد صبا اداس آئی، کسی کی یاد کا موسم گزر گیا مرشد، واہ 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 واہ، کسی اور کی یاد میں کا اس لیے موسم گزر گیا بھی مرشد۔ جنازہ اٹھائے پھرتا ہوں۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کوہ سخن کی ایک اور منزل کے ساتھ آپ کا میزبان احسان شاہ حاضر۔ ناظرین، آج جو ہمارے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں، اگر ان کی شخصیت پہ بات کریں تو کئی پہلو ہیں ان کی شخصیت کی۔ وہ بیک وقت ایک متحرک طالب علم رہے ہیں زمانہ طالب علمی میں، اس کے بعد ایک اچھے قلمکار صحافی رہے ہیں، اس کے بعد شعلہ بیاں مقرر وہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں، پھر آگے جا کے وہ ایک بہترین کالم نگار ہمیں نظر آتے ہیں، اور پھر وہ دنیائے سیاست کی بھول بھلیوں کے اندر بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن یہ سارے موضوعات ہمارے پروگرام کا حصہ نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم ان کی جس شخصیت کے جس پہلو سے مخاطب ہونے جا رہے ہیں وہ ان کی شاعری ہے، ان کا ادبی میلان اور ان کا ادبی رجحان ہے۔ شاید میرے اشارے اور میرے کنایوں سے آپ ہمارے مہمان کو پہچان گئے ہوں گے، فیض اللہ فراق صاحب۔ فراق صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت دیا۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ کا شکریہ۔ IMN کا جو جدید تقاضوں کے مطابق گلگت بلتستان کی ادب و ثقافت کو جس طرح ہمارے ناظرین اور سامعین کے سامنے لایا جا رہا ہے، بالکل بڑی خوشائن بات ہے۔ میں ایک بار پھر آپ کی پوری ٹیم IMN اور آپ جو ہوسٹ کر رہے ہیں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ گلگت بلتستان سطح پر جس طرح کے پروگرام کا آغاز آپ نے باقاعدہ کیا ہے، یہ اپنی نوعیت کا پہلا اولین پروگرام ہم کہیں گے ادب و ثقافت کے حوالے سے مختلف ہمارے شعراء اور ادباء کو آپ متعارف کروا رہے ہیں۔ مجھے خوشی اس بات کی بھی ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل دنیا میں آپ جس طرح کی پروگرام کر رہے ہیں، مستقبل قریب میں یہ آپ ان تمام گلگت بلتستان کے اینٹیکس کو، یہ ہمارے گلگت بلتستان کے ان ایسٹس کو، اثاثوں کو اور ادبی اثاثوں کو آپ کتابی شکل میں ان کے انٹرویوز بھی چھاپ سکتے ہیں، بہت خوبصورت ایک کتابی شکل میں سامنے لے کے آ سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے وہ کتاب جو ہے وہ تاریخی ورثہ ثابت ہوگی، اور 100 سال بعد بھی جب کتاب کو اٹھا کے دیکھیں گے تو یہ ادبی ہیرے گلگت بلتستان کی یہ نام، یہ شاعری کی دنیا کی، نثر کی دنیا کے جو بڑے نام ہیں گلگت بلتستان کے، وہ 100 سال بعد، 200 سال بعد ہمارے نوجوان نسل، ہمارے آنے والی جو نسل ہے اس سے اوجھل نہیں ہوں گے۔ کیا خوبصورت، بہت شکریہ۔ آپ نے پروگرام آپ دیکھتے رہے ہیں، آپ کا فیڈ بیک ویسے بھی موصول ہوتا رہا ہے ہمیں، اور آپ کی رہنمائی اور آپ کی تجاویز بھی ہمیں ملتی ہیں۔ جیسا کہ پروگرام کے شروع میں نے کہا فراق صاحب کہ آپ کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں،
لیکن ہم آپ کی شاعری پہ بات کریں گے، آپ کے ادبی میلان اور ادبی رجحان پہ بات کریں گے۔ تو آپ کا تعلق ضلع دیامر سے ہے، اور پھر دیامر کا ایک نوجوان اٹھتا ہے اور ملک کے جو بڑے تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ اپنی تعلیم حاصل کرنے کے دوران وہ دنیا سے مخاطب ہوتا ہوا نظر آتا ہے ہمیں۔ شعر بھی آپ کہتے ہیں، مختلف اخباروں میں آپ کی شاعری بھی، پھر آپ قلم سے محبت اور آپ کالم بھی آپ کے ہمیں پڑھنے کو ملے اس زمانے میں، جس زمانے میں میرے خیال میں کوئی 10-15 سال پرانی بات ہے یا 20 سال پرانی باتیں۔ تو یہ قلم سے محبت، لفظ سے رشتہ، اور پھر دنیا شاعری سے شغف، یہ آپ کے اندر کیسے اجاگر ہوئیں یہ ساری چیزیں؟ شاہ صاحب، یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ ایک سفر ہے، اور ظاہر سی بات ہے ایک ایسا سفر ہے جو چیلنج ہے، اور یہ سفر چیلنج سے بھرپور ہے۔ جس طرح آج ہم دنیا کے سامنے ہیں، اس سے بڑھ کے ہم نے تلخیاں ڈکار کی پی ہے اپنے زمانے میں، کیا کہنے، اور جس سفر سے ہم گزرے ہیں شاید ہماری سٹوری تلخیوں سے بھرپور ہے۔ وہاں پہ یہ کچھ لوگوں کے لیے شاید انسپائریشن بھی اس سے لوگ حاصل کر سکتے ہیں۔ شاعری کا تعلق آپ کے احساس کی دنیا سے ہے اور معاشرے سے ہے۔ آپ جس طرح اپنی زندگی میں ٹھوکریں کھاتے ہیں، تلخیاں پیتے ہیں، زمانے کے سرد و گرم حالات سے گزرتے ہیں، تو آپ اس کا کتھارسس مختلف شکلوں میں کرتے ہیں، مختلف صورتوں میں کرتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ ادیب اور شاعر اس کا کتھارسس جو ہے لفظ کے ذریعے کرتا ہے، اور شاعری تخلیق ہو جاتی ہے۔ میں 2 برس کا تھا، میں یہ 2 باتیں بتانا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ مجھے کہتے ہیں کہ آپ 2 برس کے تھے تو میری والدہ کا سایہ مجھ سے چھن گیا، اور یہ میری زندگی کا سب سے بڑا حادثہ تھا، لیکن میرے لاشعور میں تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ میری ماں کی شکل کس طرح کی تھی، میں آج بھی نہیں جانتا۔ ہمارے زمانے میں، ہمارے علاقے میں شناختی کارڈ کے اوپر خواتین کی تصویر نہیں ہوتی تھی، اور اس کا شناختی کارڈ کے اوپر بھی تصویر نہیں ہے۔ کرۂ ارض پر کہیں بھی اس ہستی کی تصویر نہیں ہے، نہ میرے سامنے کوئی ایسی شکل ہے کہ میں کہہ سکوں۔ آپ یہ کہیں کہ محرومی کا سفر شروع ہوا۔ بالکل۔ پھر 7-8 سال کی برس عمر میں میرا والد کا سایہ چھن گیا، تو گویا آپ یہ سمجھے کہ 8 برس کی عمر میں کرۂ ارض پر ایک یتیم بچہ تھا۔ پھر دور دراز فار فلنگ ایریاز میں ہم رہتے تھے، وہاں سے گھنٹہ گھنٹہ پیدل مسافت طے کر کے ٹاٹ کی سکولوں میں گھنٹوں مسافت طے کر کے 5ویں 6ٹی تک تعلیم حاصل کرتے رہے۔ پھر بڑے بھائی نے سہارا دیا، بھائیوں نے سہارا دیا، لیکن تھرو آؤٹ میری لائف سیلف میڈ زندگی ہے، اور 18 سال کی جو جدوجہد ہے میری زندگی کے اندر، وہ ہمیشہ سے میں لڑتا رہا زمانے کے ساتھ، اور کبھی بھی حوصلہ نہیں ہارا، ہمت نہیں ہاری، اور امید کے ساتھ زندگی کے اپنے سنہرے خواب کا تعاقب کرتا رہا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ آج لوگ ہمارے چہرے دیکھتے ہیں، تبصرے کرتے ہوں گے طرح طرح کے، لیکن اس کے پیچھے ایک لمبی جدوجہد کے ساتھ ایک تلخیوں سے بڑا زمانہ ہے، اور اس سے گزر کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پہ یعنی دنیا سے بھی لڑتے ہوئے اپنے آپ سے بھی لڑتے رہے، معاشرے سے لڑتے رہے۔ ایک ایسی سوسائٹی کا ہم حصہ تھے جہاں پہ تلخیاں تھیں، جہاں پہ سوکال قسم کے رویے تھے، کلچر تھا، ٹرائبل سوکال قسم کا ریلیجیس بیہیویئر تھا، اس کے اندر قسم کے میلس قسم کے لوگ رہتے تھے۔ وہاں پہ برداشت ایک دوسروں کو نہیں کرتے تھے، لڑائی جھگڑے تھے، تنازعات تھے۔ اب یہ بتائیں، یہ محرومیاں اور یہ ساری تکالیف دہ جو مناظر آپ نے بیان کیے ہیں، بلا شبہ بندہ یہیں سے کندن بن کے آگے نکلتا ہے۔ تب شاعری نہ کرتے اور کیا کرتے؟ تو نہیں، کب احساس ہوا کہ فیض اللہ کے اندر ایک فراق موجود ہے؟ احساس تو لاشعور میں اس دن سے جدائی کا احساس تھا جب میری ماں کا سایہ مجھ چھوٹ گیا۔ فراق کا احساس 2 برس کا تھا، ہجر کا احساس۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری ماں 2 برس کا تھا تو چلی گئی ہے، مجھے تو نہیں پتا، آج بھی نہیں پتا، میں نہیں جانتا اس کو، لیکن وہ میرے لاشعور میں دستک دے چکا تھا۔
یہ ہجر جو ہے دستک دے چکی تھی میرے لاشعور میں. جب میں 8ویں کلاس میں آیا تو مجھے احساس ہوا کہ میں شعر لکھ سکتا ہوں, اور میرے ذہن میں خیال آ کہ میرا تخلص فراق ہونا چاہے. تو میں اسی کو اس سے جوڑتا ہوں کہ میری جو جدائی کا سفر ہے, ماں کی جدائی, باپ کی جدائی, پھر اس دنیا سے انسان کی جدائی, جنت سے یہاں انسان کی جدائی, اس پورے سفر کے اندر ایک لفظ ہمیشہ کانسٹنٹ رہا ہے, وہ فراق ہے, وہ ہجر ہے, بچھڑنا ہے, جدائی. یہ ایک یقینی صورتحال. بالکل بالکل بالکل. تو آپ کو یاد ہے کہ سب سے پہلے شعر آپ نے کون سا کہا تھا؟ مجھے میرا سب سے پہلے شعر تو یاد نہیں ہے میں نے کیا کہا تھا, لیکن سب سے پہلی کہانی مجھے یاد ہے. میں نے اچھا, آپ نے کہانیاں بھی لکھی؟ کہانیاں بھی لکھی ہیں. تو میں نے 8ویں کلاس میں پہلی کہانی لکھی تھی, اور آپ یقین کیجئے کہ وہ کہانی میں نے بذریعہ ڈاک, میں نے جنگ اخبار کی جو بچوں کی وہ ایڈیشن ہوتا ہے بچوں کی دنیا, اس کو میں نے وہ کہانی بھیجی, اور وہاں سے جب وہ چھپ گئی, ایک دن جو چلاس کی لائبریری ہے, میں وہاں اخبار پڑھنے جاتا تھا, تو میں نے جنگ اخبار کو اٹھایا, ویسے بھی پڑھتا تھا. وہ بچوں کا ایڈیشن پہ جب ٹاپ پہ میرے نام سے کہانی تھی, تو وہ اخبار ایک ہفتے تک میرے جیب میں تھا. کیا کہنے, اور میں وہ اخبار سنبھالتا رہا کہ شاید یہ میرا زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ ہے. ایک ڈیلیوری تھی. بالکل. اور وہ ڈیلیوری, وہ جنگ اخبار میں میری کہانی چھپنا میرے لیے ایک بہت بڑا حوصلہ تھا, اور اعزاز کی بات. اور وہاں سے مجھے ایک حوصلہ ملا, اور مجھے یہ لگا کہ میں نثر بھی لکھ سکتا ہوں, شعر بھی لکھ سکتا ہوں. تو وہاں سے ایک سفر شروع ہوا. یہ بنیادی طور پر کیتھارسس کا ایک سفر ہے, اور ہم کسی طور پر اپنے آپ اپنی تطہیر کر رہے ہوتے ہیں. یقیناً. بالکل. تو کوئی شاعری جو ہے نا, میں چاہوں گا, اور آپ کی ایک شخصیت کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ آپ گنگنا کے, آپ اپنے لہن کے ذریعے, اپنی خوبصورت آواز کے ذریعے آپ, تو میں چاہوں گا اس پروگرام کا جو کی رونق ہے اس کو آپ اپنی خوبصورت آواز سے دوبالا کریں. یہ بہت ساری غزلیں ہیں, اور مختلف مراحل پہ, سٹیجز پہ میں اپنی اداکاری اور صداکاری کے جو ہے مظاہرے کیے, جوہر دکھاتے ہیں, مظاہرے کیے, جوہر تو نہیں کہہ سکتے, مظاہرہ ہی کیا ہے. تو میں ایک غزل ہے, وہ ظاہر سی بات ہے زندگی میں ہمیشہ ارتقاء کے سفر سے گزرا ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. کبھی ادھر گیا ہوں, کبھی ادھر گیا ہوں, کبھی ادھر بھٹک گیا ہوں, ہے جستجو کی خوب سے ہے خوب تر کا, علی نے کہا تھا. اب دیکھیے ٹھہرتی ہے, ہمیشہ سے انسان ارتقاء کا سفر طے کرتا ہے. اقبال کی بھی آپ شاعری دیکھیں تو 3 حصوں میں 3 مختلف ادوار ہیں. ایسا ہی ہے. بالکل. وہ زلفوں سے اور ہجر و فراق سے شروع ہو جاتا ہے, جا کے ویژن پہ آ جاتا ہے, لب و رخسار سے ملت کی بات کرتا ہے, پھر نوجوانوں کو شاہین, پھر خودی کی بات کرتا ہے, شاہین کی بات کرتا ہے, فلسفے پہ آتا ہے, پھر وہ اپنے جو تھیسس لکھتا ہے, پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھتا ہے, وہ مابعد طبیعت پرشیا پہ. بالکل ایسا ہی. پھر وہ ظاہر سی بات ہے پھر رومی کا مطالعہ کرتا ہے, پھر اولیاء کا, حافظ کو پھر اس طرف چلا جاتا ہے. بالکل. تو یہ ایک سفر ہوتا ہے, انسان ہمیشہ طے کرتا رہتا ہے. اور انسان ظاہر سی بات ہے میٹرک کا طالب علم میٹرک کا لیول کا سوچے گا, انٹرمیڈیٹ پہ جائے گا تو وہ کسی اور طریقے سے سوچے گا, ایم اے کر کے جب زندگی کی فیلڈ میں آئے گا تو کسی اور طریقے سے سوچے گا, اور تناظر سے دیکھے گا, چیزوں کو بھی دیکھے گا. ہمیشہ سے پھر میری شاعری کے اندر بھی یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی, یو ٹرنز آپ کو نظر آئیں گے شاعری کے اندر بھی. تو وہ ایک کلام ہے آپ کی سماعتوں کے نظر, ناظرین کے اور سامعین کے لیے. اور چونکہ آپ نے کہا کہ یہ ترنم میں جو ہے نا اس کا مظاہرہ کریں, تو یہ ہے کہ مطلع ہے, گمنام منزلوں سے بغاوت کیا کریں. واہ. گمنام منزلوں سے بغاوت کیا کریں, بے سمت راستوں سے عداوت کیا کریں. کیا کہنے ہیں, کیا کہنے. بے سمت راستوں سے عداوت کیا کریں. اس زندگی کا راز سمجھنے کے واسطے. واہ 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 واہ. اس زندگی کا راز سمجھنے کے واسطے چپ کے کسی کے ساتھ محبت کیا کہنے, کیا کہنے. چپ کے کسی کے ساتھ محبت کیا کریں. اور کب تک میں تیری سوختہ گلیوں میں آ پھروں. واہ. کب تک میں تیری سوختہ گلیوں میں آ پھروں.
تم بھی قریب آنے کی ہمت کیا کریں. واہ 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 واہ. تم بھی قریب آنے کی ہمت کیا کریں اور صفاقیت کے سامنے حسین کی طرح. واہ. صفاقیت کے سامنے حسین کی طرح انکار کرنے کی کبھی جرأت کیا کریں. واہ 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 واہ. انکار کرنے کی کبھی جرأت کیا کریں. اور مطلع ہے، آخری شعر ہے، سچ بولنا اگر نہیں ممکن تو پھر فراق. واہ. سچ بولنا اگر نہیں ممکن تو پھر فراق. سچ بات کی ضرور حمایت. واہ 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 واہ. کیا کہنے، سچ بات کی ضرور حمایت کیا کرے. حمایت کیا کرے. بہت خوبصورت. بالکل بالکل. اور گلگت بلتستان کے جو ادبی منظرنامہ ہے فیض اللہ فراق صاحب، اسے آپ آگاہ ہیں اور آپ کی عمیق نظر بھی ہے چیزوں پہ. تو ہماری نوجوان شعراء ہیں، شعر لکھ رہے ہیں اور نثر بھی لکھ رہے ہیں، تو کیسا دیکھتے ہیں ان کا مستقبل؟ بلکہ یہ کہیں کہ گلگت بلتستان میں ادب کا مستقبل آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ گلگت بلتستان میں بنیادی طور پر یہ اس ملک کا واحد علاقہ ہے جو اردو زبان کے ساتھ ایک انکنڈیشنل یہاں کے لوگوں کی کمٹمنٹ ہے. کیا کہنے، غیر مشروط. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی محبت دیگر صوبوں میں نہیں ہے. نہیں، بالکل نہیں. آپ پنجاب چلے جائیں، لوگ چلتے پھرتے بھی پنجابی بولیں گے. سندھ میں آپ چلے جائیں، لوگ چلتے اب تو ہم گھروں میں بھی اردو بولنے لگے ہیں. گلگت بلتستان میں یہاں کے لوگوں کو آپس میں جوڑنے کا ایک بڑا ذریعہ اردو زبان بھی ہے. کیا کہنے. یہاں بلتستان میں بیٹھا ہوا آدمی، گلگت میں بیٹھا ہوا آدمی، چلاس میں بیٹھا ہوا آدمی ایک دوسروں کو کمیونیکیٹ کرتا ہے. برشسکی بلتی وخی، ایک دوسروں کو کمیونیکیٹ کرتا ہے تو اردو زبان کے ذریعے کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے لوگوں کی اس ملک کے ساتھ محبت کا تقاضا اس ملک کے قومی زبان کے اندر جھلکتا ہے، نظر آتا ہے. اور گلگت بلتستان کے اندر اردو زبان کے بہت سارے مواقع ہیں. یہاں اچھے شاعر ہیں، نوجوان شعراء تو بہت اچھے ہیں، لیکن پہلے بھی ہمارے جو بڑے یہ ہمارے استاد ہیں یہاں پہ بڑے شعراء ہیں، لیکن ان کو نہ پلیٹ فارم ملی، نہ ان کو وسائل بھی نہیں تھے. آج کل سوشل میڈیا بالکل ایسا ہی ہے، ایکسیس کہیں پہ ملی نہ ان کے. ظاہر سی بات ہے، آپ ایک چھوٹے تالاب سے بڑے تالاب کا سفر کرتے ہیں تو آپ کی جو پوٹینشیل ہے، صلاحیتیں ہیں، اس میں نکھار آ جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ادب کا بہت بڑا مستقبل ہے گلگت بلتستان میں، لیکن ضرورت اس بات کی اب بھی ہے، گنجائش ہے کہ ادبی جو تنقیدی محافل ہیں ان کا ہونا ناگزیر ہے. یہاں پہ ہمیں اب تھوڑی سی میچورٹی آنی چاہیے. واہ واہ سے آگے ادب کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ تنقید کا جو معیار ہے یا تنقید کے جو رویے ہیں وہ ان کا ہونا ضروری ہے. رویوں سے بڑھ کے تنقید کا آغاز ہونا چاہیے. یہاں تنقید کا آغاز بالکل نہیں ہو بھی چکا. تنقید کا بالکل ایسا ہی ہے. واہ واہ سے آگے نہیں نکلے. اب ہمیں اس سے آگے نکل کے ایک دوسروں کی ادبی غلطیوں کو، یعنی لفظ کی غلطی، علامت کی غلطی، فکر کی غلطی، فن کی غلطی، بالکل ایسا ہی انڈیکیٹ کرنا. آپ مختصر الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ادب برائے زندگی اور تنقید برائے اصلاح. تنقید برائے اصلاح، یہ تو دو سکول آف تھاٹ ہے نا. ادب برائے زندگی، ادب برائے، اور وہ تو دو تحریکوں کا وہی ایسا ہی مینیفیسٹو ہے. لیکن جو شاعری لکھ رہے ہیں، نہیں، آپ کی گفتگو سے ادب برائے زندگی اور تنقید برائے اصلاح، اور اس کو تنقید کے تناظر میں لینا چاہیے. ہمیں مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. ادھر گلگت بلتستان کے ادبی فضا میں بعض دفعہ ہم نے دیکھا کہ چرب سازی کی روایت بھی چلی ہے. یہاں بڑے بڑے شعراء کے کلام اپنے نام سے چھپا گیا ہے، اس پہ ہم نے لکھا ہے بارہا. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اس سے نکلنا نہیں. وہ آغاز کے دور میں بہت سارے اچھے لوگ بھی آتے ہیں، اور برچہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، اس وقت لکھنے کا دور ہے، لکھا جائے اور جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. یہ تو آنے والی نسلیں فیصلہ کرنی ہے کہ کس نے کیا لکھا ہے. رہتے نہیں رہتے ہیں، لیکن ہمیں آج سے ڈیسائیڈ کرنا ہے. آج سے ڈیسائیڈ کرنا ہے. نہیں، وہ ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. ایک دوسرے کو برداشت، ضبط کا مادہ ہونا چاہیے، اور ایک دوسرے کو مطلب سمجھنے کا سلیقہ بھی ہونا چاہیے انسان کو. تو بہت میں شکریہ بھی آپ کا ادا کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن اس شکریہ سے ہٹ کے میں چاہوں گا 2-3 شعر تشنگی رہے گی سامعین ہمارے ناظرین کے لیے. تو وہ 2 غزلوں کے کچھ شعر ہیں. پہلی جو غزل ہے وہ بالکل یونیورسٹی میں جب اس وقت میں نے سنائی تھی، جب میں حکومت کی ذمہ داری بھی تھی اور اپنے حوالے سے خود کہہ بھی رہا تھا. لوگ کہتے تھے یہ کوئی پاگل ہے،
اور یقیناً پاگل ہی شاعر ہوتے ہی پاگل ہیں. وہ غزل کی کچھ اس طرح ہے کہ حاکم وقت کی بے وجہ حمایت مجھ سے، حاکم وقت کی بے وجہ حمایت مجھ سے، ہوتی رہتی ہے کئی بار حماقت مجھ سے، واہ 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 واہ، اور لب ہلانے سے سزاوار ٹھہر جاؤں گا، کیا کہنے، لب ہلانے سے سزاوار ٹھہر جاؤں گا، خواہش رزق نے چھینی ہے بغاوت مجھ سے، واہ 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 واہ، خواہش رزق نے چھینی ہے بغاوت مجھ سے، آتی رہتی ہے تیرے شہر سے بارود کی بو، واہ واہ، آتی رہتی ہے تیرے شہر سے بارود کی بو، روز کرتے ہیں پرندے یہ شکایت مجھ سے، کیا کہنے، کیا روز کہنے، کرتے ہیں پرندے یہ کیا کہنے. شکایت، ماحولیات پہ بہت خوبصورت آپ نے شعر اور کہہ مجھ دیا. سے واہ، چھینا ہے تمہیں وقت کے قذاقوں نے، مجھ سے چھینا ہے تمہیں وقت کے قذاقوں نے، کون چھینے گا تیری یاد کی ساتھ مجھ سے. واہ، اور آخری شعر ہے کہ جس کہانی کا میں اسلوب نہ کردار فراق، واہ واہ واہ، پھر بھی مانگی ہے زمانے نے وضاحت مجھ سے. کیا کہنے، اور 2-3 کیا شعر ہیں. کہنے. نہیں خبر کہ یہ دل کس سے بھر گیا مرشد، واہ واہ واہ، نہیں خبر کہ یہ دل مرشد، کیا کس سے کہنے. بھر گیا مرشد، بخار عشق تھا کل سے اتر گیا مرشد، اوہ اوہ، بخار عشق تھا کل سے اتر گیا مرشد، اور بہت دنوں سے یہ باد صبا اداس آئی، واہ 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 واہ، بہت دنوں سے یہ باد صبا اداس آئی، کسی کی یاد کا موسم گزر گیا مرشد، واہ 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 واہ، کسی اور کی یاد میں کا اس لیے موسم گزر گیا بھی مرشد. جنازہ اٹھائے پھرتا ہوں، ہاں ہاں، میں اس لیے بھی جنازہ اٹھائے پھرتا ہوں، خلوص سارے زمانوں میں مر گیا مرشد. واہ واہ، اور آخری شعر ہے جو کام میرے عدو بھی نہ کر سکے تھے یہاں، جو کام میرے عدو بھی نہ کر سکے تھے یہاں، عدو بھی نہ کر سکے تھے یہاں، واہ واہ واہ، وہ میرا دوست میرے ساتھ کر گیا مرشد. کیا کہنے، کیا کہنے. بہت شکریہ فیض اللہ فراق صاحب. ہمارے دامان وقت میں وقت جو ہے بڑا محدود ہوتا ہے، تو اگرچہ آپ کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں، بہت ساری باتیں آپ سے ہو سکتی تھی، لیکن ہم نے آپ کی شاعری اور آپ کے ادب سے محبت کا جو ایک عنصر تھا آپ کے اندر موجود، اسی پہ ہم نے بات کی. ناظرین، آپ نے فیض اللہ فراق کو سنا. اس کے ساتھ ہی پروگرام کوہ سکن کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان احسان شاہ کو اگلی ایک منزل، اگلے ایک پڑاؤ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.